اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ چاروں طرف سے ایسی ہولناک چیخیں سنائی دے رہی ہیں جو روح کو کپ کپا دیں۔ ہوا میں صرف جلتے ہوئے گوشت کی بو اور کھولتے ہوئے پانی کا شور ہے۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور آسمان دھوئیں کے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ جگہ کیسی ہوگی جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس ہولناک حقیقت کے بارے میں جس کا ذکر سن کر صحابہ کرام کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں دوزخ کے اس خوفناک منظر کی جس کی حقیقت آج ہم آپ کے سامنے کھولیں گے۔ ہزاروں سال پہلے جب کائنات اپنی تخلیق کے مراحل میں تھی، تب ہی اس جگہ کو تیار کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب فرشتے اللہ کے حکم سے ایک ایسی وادی تیار کر رہے تھے جو نافرمانوں کا ٹھکانہ بننی تھی۔ اس زمانے کے جابر حکمران اور متکبر لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت ہمیشہ رہے گی۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتے اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے۔ نمرود، فرعون اور ابو جہل جیسے لوگ اپنی انا کے بت پوج رہے تھے۔ طاقتور طبقہ عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ کمزور ان کے پیروں تلے کچلے جا رہے تھے۔ اس وقت کی دنیا میں محلوں کی چمک دمک تھی، لیکن دلوں میں کفر کی سیاہی۔ بصری طور پر وہ دور سونے اور سنگ مرمر سے سجا ہوا نظر آتا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک ایسی آگ تیار ہو رہی تھی جو ہڈیوں تک کو پگھلا دینے والی تھی۔ ایک طرف وہ تھے جو رحمان کے سامنے سجدہ ریز تھے، اور دوسری طرف وہ جو شیطان کے نقش قدم پر چل کر انسانیت کو غلام بنا رہے تھے۔ مسئلہ صرف کفر کا نہیں تھا، بلکہ اس تکبر کا تھا جس نے انسان کو اندھا کر دیا تھا۔ داؤ پر لگی تھی انسان کی ابدی زندگی اور اس کا سکون۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولاد کو اس گڑھے میں گرا کر رہے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ولن یہاں صرف انسان نہیں، بلکہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ابلیس کے پاس اپنے دلائل تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اور یہی انا آج بھی لاکھوں لوگوں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ حالات اس وقت بدتر ہوتے گئے جب لوگوں نے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ سوال ان کی ہلاکت کا سبب بن رہا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو روشن کرنے کے لیے کتنے ہزار سال تک جلایا گیا تھا؟ مگر یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ دوزخ صرف ایک قید خانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ مخلوق کی طرح کلام کرتی ہے۔ اس کہانی میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بھاری پتھر اس کے دہانے سے پھینکا جائے تو اسے نیچے پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک زیردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ آج اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ ذرا تصور کریں اس انسان کا جو وہاں گرے گا، وہ کتنا بے بس اور خوفزدہ ہوگا۔ اس کے دل میں وہی انسانی ڈر اور پچھتاوا ہوگا جو کسی بھی مجرم کے چہرے پر ہوتا ہے۔ وہ پکارے گا، کاش میں مٹی ہوتا۔ جدید سائنس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بلیک ہولز کا تصور جہنم کے اس منظر سے بہت ملتا جلتا ہے۔ جس طرح بلیک ہول میں روشنی بھی قید ہو جاتی ہے اور وہاں وقت کا تصور بدل جاتا ہے، اسی طرح دوزخ کا اندھیرا بھی مادہ اور توانائی کو نگل لینے والا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے مطابق شدید کشش ثقل میں وقت سست ہو جاتا ہے۔ دوزخ میں ایک دن ہزاروں سال کے برابر محسوس ہوگا، کیونکہ وہاں کی تکلیف وقت کے احساس کو ختم کر دے گی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس سیاہ آگ کا ذکر کیا جسے سائنس آج دریافت کر رہی ہے؟ مگر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دوزخ کے پہرے دار فرشتے انسانوں کی چیخیں سن کر خاموش رہیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اسی لیے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔
پھر وہ لمحہ آئے گا جب اللہ کا حکم صادر ہوگا۔ معجزاتی طور پر دوزخ کو 70,000 لگاموں سے جکڑ کر لایا جائے گا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ دوزخ غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ جب وہ گناہگاروں کو دیکھے گی تو دور سے ہی اس کے غرانے اور چنگھاڑنے کی آواز سنائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ وہاں کا سب سے طاقتور اور ہولناک منظر وہ ہوگا جب جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ سامنے آئے گا۔ ان کی ہیبت ایسی ہوگی کہ پہاڑ پگھل جائیں۔ دوزخی پکاریں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ ہی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ لیکن جواب ملے گا، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اس وقت ظالموں کی ذلت دیدنی ہوگی۔ وہ فرعون جو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، وہ نمرود جو زندگی اور موت کا دعویدار تھا، سب مچھر کی طرح بے بس ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا ترازو اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک رائی کے دانے برابر ہیں۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہاں پینے کو کھولتا ہوا پیپ ملے گا جو آنتوں کو کاٹ دے گا، اور کھانے کو زقوم کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ انجام کار، ہر انسان کو اس کے عمل کے بدلے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غریبوں کا حق مارا، ان کے چہروں کو آگ کی لپٹیں جھلسائیں گی۔ وہ جنہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا، انہیں لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا۔ یہ اللہ کا عدل ہے کہ جس نے جتنا بڑا گناہ کیا اسے ویسا ہی ٹھکانہ ملا۔ آثار قدیمہ کی تحقیق بتاتی ہے کہ کئی ایسی قومیں جو عذاب الہی سے تباہ ہوئیں، ان کے کھنڈرات آج بھی عبرت کا نشان ہیں۔ ان کے محلوں میں آج الو بولتے ہیں اور ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں۔ دوزخ کا یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ظلم بے حساب نہیں رہتا۔ اب غصے اور خوف کی لہریں آہستہ آہستہ تھم رہی ہیں، اور ہم اس سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمیں اس آگ سے بچا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس سانسیں باقی ہیں۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دوزخ کی اس ہولناک آگ سے بچنے کا راستہ صرف ایک سچے آنسو میں چھپا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں یا کام پر، ذرا سوچیں کہ کیا ہم اس تپتی ہوئی آگ کا ایک سیکنڈ بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنے غصے کو قابو کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور اللہ سے رجوع کریں۔ ایک چھوٹا سا عمل، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یا کسی دکھی دل کو سہارا دینا، آپ کو اس دائمی عذاب سے بچا سکتا ہے۔ آج ہی ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے تاکہ کل ہمیں اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، بس ہمیں اس کی طرف ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور ہر توبہ کرنے والے کو اپنے سائے میں جگہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس کا رحم ہر چیز پر محیط ہے اور وہی ہمیں بچانے والا اور امید دینے والا رب ہے۔